السلام علیکم ویورز، ناول 8 ایپیسوڈ نمبر 21۔ ذوالقرنین کہاں ہے؟ بس پہ چڑھتے ہوئے اس کی نظر ذوالقرنین کی تلاش میں گھومی، مگر وہ موجود نہیں تھا۔ اس نے فوراً سے اونچی آواز میں پوچھا کہ جو بھی جانتا ہو تو بتا دے۔ زینیہ سر بتا رہے تھے کہ اس نے آنے سے منع کر دیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ خود ہی آ جائے گا۔ فیصل نے فوراً سے بات بتائی جو اسے ادھر ادھر لڑکوں سے سنائی دی تھی۔ جو کچھ دیر پہلے ہوٹل میں تماشا ہوا تھا کسی کو بھی اصل بات نہیں پتہ تھی، لیکن سب کی زبان پر یہ تذکرہ تھا۔ کوئی جھوٹ کر رہا تھا تو کوئی سنی سنائی بات کو موضوع بنائے ہوئے تھا، کوئی انتظار میں تھا کہ کسی طرح کوئی اندر کی بات ان تک پہنچ جائے۔ ایسے موقعوں پر ایسے ہی تماشے بن جاتے ہیں۔ زینیہ کو اس کی فکر لگ گئی تھی۔ اس کا شدید ری ایکشن کسی بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ پیچھے کیا ہوا تھا ان بڑوں کے درمیان۔ وہ بس جانتی تھی کہ وہ اور حیدر نے کبھی ایک دوسرے کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی ان کے نکاح پر کسی غرض کے فرد نے وویلا مچایا تھا، بلکہ خود بڑوں کی دلی خواہش تھی۔ اب جو راز کھلا تھا وہ بری طرح سے زینیہ کو گھائل کر رہا تھا۔ اسے ذوالقرنین کی بری طرح سے فکر ہو رہی تھی۔ وہ مرجھائے چہرے سے شیشے والی سائڈ پر بیٹھ گئی اور شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ ڈونٹ وری یار، سب ٹھیک ہوگا، اللہ پر یقین رکھ، فلک نے اسے حوصلہ دیا۔ اگر وہ سچا ہوا تو؟ زینیہ نے اپنا ڈر فلک کے سامنے رکھا۔ ہم گھر پہنچ کر اس پر بات کریں گے زینیہ، حوصلہ رکھو، فلک ارد گرد کا خیال کرتے ہوئے بولی۔ زینیہ نے سر ہلا کر دوبارہ باہر کی طرف رخ کر دیا۔ اسے اس وقت شدت سے حیدر کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کہاں تھا وہ، اسے ملنا تھا، اسے ساری باتیں بتانی تھی، جو کچھ ہوا، جو وہ سن چکی تھی۔ اس کا سینہ درد سے بڑھ رہا تھا۔ یہ دکھنے میں ایک راز تھا، لیکن اس کی حیثیت اتنی گہری جڑوں والی ہوگی کسی کو نہیں علم تھا۔ مشتبہ اور شکیل کی شادی ایک ہی وقت ہوئی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے اللہ نے مشتبہ کو بیٹے سے نوازا تھا۔ ان کی فیملی میں نعمتی خداوندی نے قدم جمائے تھے۔ 2 سال بعد شکیل کے گھر خوشخبری سنائی گئی اور اسی دوران نوین مشتبہ کو دوبارہ خوشخبری نصیب ہوئی۔ نوین مشتبہ کے بھائی وحید سکندر نوین سے بڑے تھے، لیکن ان کی شادی کے 5 سال گزرنے کے بعد کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہر ٹیسٹ کروا لیا تھا، ہر دم کروا کر دیکھ لیا تھا، کون سا ایسا اسپتال تھا جو چھوڑ دیا ہو، لیکن وہی بات کہ جب اللہ نہ چاہے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ نوین کے ہاں جب ذوالقرنین نے جنم لیا تو سب کی رضامندی پر اسے وحید سکندر کی گود میں دے دیا گیا۔ اسی دوران زینیہ شکیل بھی اس دنیا میں آ چکی تھی۔ انہی دنوں میں وحید اور شکیل جب شکار پر گئے تو باتوں باتوں میں وحید نے یہ خواہش ظاہر کی کہ زینیہ اور ذوالقرنین بڑے ہو کر ایک ڈور میں بن جائیں۔ شکیل کو بھی یہ رشتہ کوئی برا نہیں لگا تھا، لیکن یہ بات بس عام سے وقت میں ہوئی تھی، جس کا علم صرف شکیل کو تھا اور وحید سکندر کو تھا۔ اس کے بعد اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ شکیل کے دماغ سے نکل گیا کہ وہ گھر میں یہ بات کہے جو وحید نے کہی تھی، دماغ میں رہا ہی نہیں تھا ان کے۔ شاید ذوالقرنین ہی ایک وسیلہ تھا کہ جب وہ وحید سکندر کے گھر کا فرد بنا تو 1 سال بعد اللہ نے وحید سکندر کو چاند سا بیٹا عطا کیا، جس کا نام انہوں نے ابراہیم سکندر رکھا۔ ابراہیم کی پیدائش پر وحید سکندر کی بیوی مزید جی نہ سکی۔ یہ غم سکندر فیملی کے لیے بہت بڑا تھا۔ وحید سکندر کو اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی، کتنا ترسے تھے وہ اپنی اولاد کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، لیکن جب اللہ نے انہیں اولاد دی تو وہ ساتھ چھوڑ گئیں۔ وحید سکندر کو مشن پر بھیجا جا رہا تھا یمن، کیونکہ وہ اس وقت میجر تھا۔ ان کے لیے اچھا موقع تھا خود کو اس غمزدہ ماحول سے نکالنے کے لیے۔ وہ یمن جاتے ہوئے ذوالقرنین اور ابراہیم کو بھی لے گئے۔ ان کا جانا بھی کیا جانا تھا کہ پلٹ کر دیکھا نہیں، بلکہ رابطہ اس سے ختم ہو گیا تھا۔ وحید سکندر نے اپنے دونوں بیٹوں کو بڑی محبت اور محنت سے پالا۔ انہوں نے دوسری شادی نہیں کی کیونکہ ان کا چھوٹا بیٹا ابراہیم طبیعت کے حساب سے بہت حساس اور شدت پسند تھا۔ اسے اپنے سے جڑی کسی بھی چیز کو شیئر کرنا نہیں پسند تھا، اور اگر کوئی اس کی پسند کی چیز کو چھیننا چاہے تو وہ اسے نقصان تک پہنچا دیتا تھا۔ لیکن ایک واحد ذوالقرنین تھا جسے وہ اپنی چیزیں شیئر کرتا تھا، اسے دیتا تھا، اس سے ہنس کر بات بھی کر دیتا تھا۔ جب وہ لوگ یمن سے حیدرآباد آئے تب بھی وحید سکندر کا اپنے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جس مشن پر وہ تھے اس میں یہی مناسب تھا کہ وہ کسی سے رابطہ نہ رکھتے۔ اپنے بچے ان کے ساتھ 8 سال کے ہو گئے تھے۔ ذوالقرنین اپنی طبیعت میں ہلکا سا شوخ مزاج رکھتا تھا، لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ ابراہیم کے مزاج میں سنجیدگی آتی جا رہی تھی۔ وہ ذوالقرنین سے بڑا لگنے لگا تھا۔ اس کے لہجے میں بھی ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ تھا۔ جس فلیٹ میں وہ رہ رہے تھے اس کے بالکل سامنے والے فلیٹ میں ایک فیملی رہتی تھی جو 3 ہی افراد پر مشتمل تھی، والدین اور ان کی لاڈو پلی بیٹی کشف۔ کشف نے پارک میں ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ تب خود 6 سال کی تھی۔ اسے ذوالقرنین سے دوستی کرنا اچھا لگا تھا کیونکہ وہ ہنس مکھ تھی، اس کی باتوں کا جواب بھی دیتا تھا، لیکن ابراہیم کو دیکھ کر وہ یا تو ڈر جاتی تھی یا کھار کھاتی تھی، کیونکہ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا تھا۔ جب بھی وہ ذوالقرنین کے ساتھ کھیلتی باہر جاتی تو ابراہیم بینچ پر بیٹھے بس اسے ہی گھورتا، اور کبھی کبھی جب وہ اس کے پاس سے گزرنے لگتی تو ٹانگ آ کے کر کے گرا دیتا، جس کا واضح مطلب تھا کہ وہ بھی اس سے کھار کھاتا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ابراہیم کی برداشت سے باہر تھا اسے اپنے بھائی کے ساتھ دیکھنا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تینوں بڑے ہو رہے تھے۔ ذوالقرنین کی شکل، اس کا قد، اس کے چال ڈال حیدر جیسی ہوتی جا رہی تھی۔ وحید سکندر کو اپنے خاندان سے ملنا تھا، اور وہ اس بات کو بھولے نہیں تھے کہ انہوں نے شکیل سے زینیہ اور ذوالقرنین کی بات کی تھی۔
انہوں نے ذوالقرنین کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ جب وہ بڑا ہوگا اس کا نکاح زینیہ سے ہوگا، اور ذوالقرنین نے بھی اس بات کو دل سے مانا تھا کہ وہ زینیہ سے نکاح کرے گا۔ ابراہیم کو کشف میں دلچسپی تھی، وہ ہر چیز ذوالقرنین سے شیئر کر سکتا تھا، مگر وہ کشف نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں اس کی بس ہو جاتی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ جان چھڑکتا تھا اپنے بھائی پر، لیکن کشف کے معاملے میں وہ ذوالقرنین کو کچھ نہیں جانتا تھا۔ وقت گزرا اور تینوں مزید بڑے ہو گئے۔ ابراہیم 15 سال کا تھا جب اس کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے زبردستی کشف سے نکاح کیا تھا۔ اس نکاح کا کسی کو بھی علم نہیں تھا، لیکن اس نے کیا تھا۔ اس کا ساتھ دینے والے اس کے اسکول کے دوست تھے۔ مولوی بھی کرائے پر نہ جانے کیسے ہائر کر لیا تھا۔ کشف تو بیچاری ابراہیم کی قہر برساتی سرخ آنکھوں سے اتنا ڈرتی تھی کہ اس ڈر میں ہی اس نے نکاح کر لیا، جبکہ وہ صرف 13 سال کی تھی۔ ابراہیم تو کشف سے نکاح کے بعد جیسے چوڑا ہو گیا تھا کہ اب کوئی پاس آ کر دکھائے بس کشف کے۔ اسے جلدی اس بات کی تھی کہ وہ سیکریٹ ایجنٹ کے لیے اپلائی کرنے والا تھا، یعنی اس کی ذہانت کو ایجنسی والوں نے نوٹس کر کے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے آفر کی تھی۔ یہ ایک گولڈن چانس تھا، اور اس سلسلے میں کتنے سال وہ گھر سے دور رہتا وہ نہیں جانتا تھا۔ اپنے بابا کو بس اس نے ہنٹ دیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اور کسی کو نہیں بتایا تھا۔ کشف سے وہ نکاح کر چکا تھا تو اب اسے دلی سکون تھا کہ پیچھے سے چڑیا اڑ نہیں سکتی۔ ذوالقرنین وحید سکندر کے نقش قدم پر چل پڑا تھا۔ کشف کو ڈاکٹر بننا تھا، سو وہ اس فیلڈ میں مصروف ہو گئی۔ جب اسے علم ہوا کہ ابراہیم شہر سے باہر کافی وقت کے لیے گیا ہے تو اس نے خوشی میں اپنی جمع کے سارے پیسے غریبوں میں بانٹ دیے۔ اس کو آزادی کا پروانہ ملا تھا، لیکن وہ ابراہیم کی نظروں سے دور نہیں تھی۔ وہ اس پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی نظر رکھے بنا نہیں رہا تھا۔ وہ اس سے ملنے اتنے سال نہیں آیا تھا کیونکہ ایک تو اس کی ٹریننگ اور ساتھ ہی اس کا مشن تھا جو ہر صورت اسے پورا کرنا تھا۔ دوسرا ذوالقرنین کی آرمی کا سیشن تھا، اور کشف خود MBBS کر کے لاہور چلی گئی تھی، تو اس صورت میں دونوں پاس نہیں تھے۔ ابراہیم کو سکون تھا، لیکن وہ لوٹا تھا 10 سال بعد، اسی دن جب بیچارے کشف نے ذوالقرنین کے دکھ میں ہمدرد بنتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ اور یہاں ابراہیم کا میٹر گم گیا تھا۔ وہ اس لیے تو نہیں واپس آیا تھا کہ آتے ساتھ ہی وہ ذوالقرنین کے گلے لگتی۔ ذوالقرنین کو کیا مسئلہ تھا یہ تو وہ پوچھ ہی لیتا بعد میں، لیکن کشف کے ہوش ٹھکانے لگانا بہت ضروری تھا۔ میڈل سیریمنی میں ذوالقرنین نے حیدر کو دیکھا تھا، تب وہ ٹریننگ کے آخری مرحلے میں تھا اور حیدر کیپٹن بن چکا تھا۔ حیدر کے نام سے اور چہرے سے وہ جان گیا تھا۔ ذوالقرنین کو بے حد خوشی ہوئی تھی کہ وہ اتنے سال بعد مل رہے ہیں۔ ذوالقرنین نے اٹھ کر ملنا بھی چاہا تھا، لیکن حیدر جلدی ہی اپنی فیملی سے ملنے کے لیے گھر کی طرف گیا تھا۔ اس کے پارٹنر سے سنا تھا کہ اس کے کسی کزن کا ہاکی میچ تھا اس کے کالج میں، جس میں شامل ہونا حیدر کے لیے بے حد ضروری تھا۔ وہ پھر خاموشی سے لوٹ آیا۔ جس دن اس کا مشن احمد کو پکڑنے کا تھا، اس دن اسے علم ہوا کہ زینیہ بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے جہاں اس نے ایک اسٹوڈنٹ کے روپ میں جانا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کوئی، اور جب اس نے زینیہ کو دیکھا تو اس کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اس قدر حسین ہوگی۔ اس کی امید سے بھی بڑھ کر حسین اسے پایا تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی کہ اس سے شناسائی نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اس کی چاہت تو بچپن سے سینے میں سلگ رہی تھی، وہ اتنی حسین تھی، ذوالقرنین تو جتنا شکر کرتا کم تھا۔ اور اب جو اسے خبر ملی تھی وہ اس کی دنیا، اس کے دل کی بنیاد ہلا چکی تھی۔ اتنی شدت سے جسے چاہا تھا وہ کسی اور کے نکاح میں تھی، کتنا ظلم ہوا تھا اس کے ساتھ۔ اس کے بابا نے تو کہا تھا کہ وہ صرف اور صرف ذوالقرنین کی ہے، تو پھر وہ کیسے حیدر کی ہوگی؟ اسے اس گیم کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح دھوکا ہوا ہے، لیکن جو بھی تھا وہ کیسے برداشت کرے یہ حقیقت ہے وہ کسی کے نام کے منگیتر ہونے کے بجائے مکمل کسی کی دسترس میں تھی، یعنی اسے حاصل کرنے کا ایک بھی حصہ پیچھے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کیا کرے گا اب جب اس کا دل اس کی روح تک زینیہ سے محبت کرتی تھی، لیکن وہ انجان تھا حقیقت سے۔ وہ بات جو کبھی وحید اور شکیل کے درمیان ہوئی تھی وہ وہیں کہیں رہ گئی تھی، شکیل کے دماغ میں کبھی نہیں بیٹھی، اور اسے اب تک یہ بات یاد نہیں آئی تھی۔ اگر اسے ذرا بھی یاد ہوتا تو آج وہ کسی صورت اپنی بیٹی کو اس سے حیدر کے نام نہ کرتا، اور اگر حیدر کو علم ہوتا کہ ذوالقرنین سے بات ہوئی ہے زینیہ کی تو اس پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی نگاہیں غلط نہ ڈالتا۔ بھائیوں کی پسند قابل عزت ہوتی ہے، یہ بات دونوں بھائی جانتے تھے۔ نہ جانے کیا انجام ہونا تھا اس محبت کا۔ چودھری صاحب ہم بری طرح پھنس چکے ہیں، فوجیوں نے چاروں طرف سے حویلی کو گھیر لیا ہے، ملازم بھاگتا ہوا ڈرے ہوئے انداز میں بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ نجم چودھری پوری قوت سے دارا۔ 3 دن سے اسے ہر سودے میں ہار مل رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے سارے اڈے پر پولیس کی ریڈ پڑ چکی تھی۔ کوئی ایسا شاطر بندہ تھا جو سب کر رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ اب اسے دوبارہ خبر ملی تھی کہ پولیس اب اس کی تلاش میں ہے تو وہ غصے سے بڑا ہوا تھا، اور اب نوکر کی پیشن گوئی نے اسے ہتھے سے اکھیڑ دیا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں صاحب، باہر پولیس کی گاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں، ملازم نے ڈرتے ہوئے دوبارہ کہا۔ نجم چودھری کے ہاتھ میں جو وائن کا گلاس تھا وہ اس کی گرفت میں کرچیوں میں بدل گیا۔ اس کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی عمل کرتا، جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور دھڑا دھڑ پولیس اہلکار اندر بھاگتے ہوئے آگے۔ سب کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ نجم چودھری یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا۔ اتنی جلدی پولیس اس کی دہلیز پر ہوگی اسے علم نہیں تھا، اور حیرت کی بات تھی جن پولیس اہلکاروں کے منہ پر ہر ہفتے پیسے سے بڑھتا تھا وہ اس کی گرفتاری کے لیے لائن میں بندوق کے لیے آنکھیں چرا رہے تھے
تبھی حیدر اپنے بلیک 3 پیس میجر کے یونیفارم میں گن تانے بڑے انداز سے چلتا اندر آیا۔ اس کا شاہانہ انداز ایسا تھا جیسے حویلی کے دور دیوار اس کے سامنے جھک گئے ہوں۔ اگر کوئی اتنا غضبناک اپنے یونیفارم میں لگتا ہے تو حیدر مشتبہ کو دیکھ لیتا، جو مغرور ادا کے ساتھ ایک شاہانہ طرز کا شخص تھا۔ صرف دیکھنے پر ہی اگلے کا دل سینے سے نکال کر اپنے ہاتھ کی مٹھی میں رکھ لے۔ اب تو پھر میجر کے بلیک سوٹ میں وہ غضب کا طوفان لگ رہا تھا۔ وہ سچ میں ساحر تھا۔ اس کے پیچھے نوریس اور رمیز تھے جو اسے کور کیے اسی کی طرح بلیک تھیم میں گن لوڈ کیے کھڑے تھے۔ نجم چودھری کا جبڑا بیج گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس سب کے پیچھے اس گنڈے میسنے فارس کا ہاتھ ہوگا، جو خود کو یہاں کا نواب کہتا تھا، جس نے ایک سیکنڈ بھی بنک پڑنے نہیں دی تھی کہ وہ انڈر کور آف مشن پر ہے۔ نجم چودھری یو آر انڈر اریسٹ، اس کی طرف گن کرتے اپنی رعبدار آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں قہر لیے نجم پر ٹکی تھیں۔ تم ہوتے کون ہو مجھے اریسٹ کرنے والے؟ تم جانتے نہیں ہو مجھے ابھی، نہ ہی میری پہنچ کو جانتے ہو۔ نجم چودھری اس کی طرف انگلی کرتا ہونہار انداز سے پکارا۔ اس کی رگیں پھول گئی تھیں۔ پہلی بار اتنی ذلت بری شکست ملی تھی مجھے یا میری ٹیم کو تم جیسے انسان کو جاننے کی تمنا نہیں۔ یہ آفر کسی للو پنجو کے لیے بچا کر رکھنا۔ دعا ہے کہ وہ ضرور جانے تم کون ہو۔ حیدر نے اسپاٹ چہرے سے کہا۔ قرون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ جتنی گولیاں اس کے پسٹل میں تھیں وہ ساری کی ساری اس کے سینے میں اتار دے۔ اس کی آنکھوں میں ان لڑکیوں کا رونا یاد آ رہا تھا جنہیں یہ اسمگل کرنے لگا تھا، لیکن اس کی ٹیم نے بچا لیا۔ وہ بچے یاد آ رہے تھے جنہیں اغوا کر کے ان کی معصومیت چھینی چاہی تھی، اور جتنے بھی انسان جو معصوم تھے اور اس کے گناہوں کی بھیڑ چڑھے سب یاد آ رہے تھے۔ وہ مائیں یاد آ رہی تھی جو اپنے جوان بچوں کو بلک بلک کر روئی تھیں۔ وہ منظر کتنا دل دہلا دینے والا تھا، یہ نجم جیسے شفاق انسان کو نہیں پتا تھا۔ نجم چودھری کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اس بندے کا کچھ کر دے جسے اس کی بہن کو بیوقوف بنایا، اور اسے بھی کیسے وہ اس کی شاطر نگاہیں نہ پکڑ سکا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ میرے بھائی پر ایسے کیوں؟ ہانا جو پولیس کی خبر سن کر اپنے کمرے سے نکل کر اس کی طرف آ کر چیخی تھی، یہ حیدر کا چہرہ دیکھ کر رک گئی۔ اس کی تو آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھیں۔ حیدر کو اس یونیفارم میں دیکھ کر ہانا کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کی نظریں جیسے برف کی ہو گئی تھیں۔ اسے بھی یاد تھا کہ یہ فارس ولی تھا جو نواب تھا سوات کا۔ یہ گن مین کب کا بن گیا؟ اس شخص سے تم شادی کرنا چاہتی تھی جو دھوکے باز نکلا، جو ایک آرمی آفیسر تھا۔ تھو ہے تمہاری سوچ اور عقل پر۔ نجم چودھری نے ہانا کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ وہ لڑک کر نیچے گری۔ اگر آج ہانا خود کو سنبھالتی تو کبھی ایسا موقع نہ آتا۔ تم نہیں، تم تو فارس نواب ہو نا؟ یہ کس حلیے میں ہو؟ ہانا اپنا تھپڑ بولتے حیرت سے حیدر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مس ہانا، یو آر آلسو انڈر اریسٹ۔ بنا اس کی بات کا جواب دیے وہ چٹانوں سے سختی سے بولا۔ اسے کاش اس سے ہمدردی ہو جاتی اگر اس کے کرتوت یاد نہ آتے اور وہ ویڈیو نہ دیکھتا جس میں اس نے کتنی بے دردی سے اپنے بھائی کے کہنے پر اپنی ہی نجم کی بیوی کا قتل کیا تھا۔ اس کے پیٹ اور گلے میں چھریاں چلائی تھیں کیونکہ وہ اس کے راز جان گئی تھی اور ان کے لیے خطرہ تھی۔ ہانا نے تیزی سے نفی کی۔ اسے علم تھا کہ اسے اس لیے پکڑ رہے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ہر جرم میں ساتھی رہی تھی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا جو قہر برساتی نگاہوں سے حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی 2 لیڈی پولیس آفیسرز اندر آئیں اور ان کو ہتھ کڑی پہنانے لگیں۔ ہانا مچل رہی تھی لیکن اس کی گرفت سے نہ نکل سکی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اسے یہ دن اتنی جلدی دیکھنا پڑے گا۔ چلیے چودھری صاحب، اصل ملاقات اب جیل کے ساتھیوں سے کیجیے گا۔ اپنے ساتھیوں کو نجم چودھری کو ہتھ کڑی پہنانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ غصے سے برا حال ہو چکا تھا نجم کا۔ ان دونوں کو پولیس تیزی سے اپنی گاڑیوں میں بٹھانے لگی۔ مبارک ہو، مشن کمپلیٹ ہوا، رمیز نے حیدر کا کندھا تھپتھپاتے کہا۔ حیدر بھی اس کے گلے لگا۔ شکر ہے یہ معاملہ بھی سلجھا۔ نوریز نے گہرا سانس لیا۔ اب تو بہت گھر کی یاد ستا رہی ہے مجھے۔ زینے کا تصور کرتے وہ اپنے دل سے مخاطب ہوا اور ان دونوں کے ساتھ ہی اپنی جیپ کی طرف بڑھا۔